جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر جاوید صاحب. آج ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے غزہ پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے شرم الشیخ مصر میں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ نے کچھ گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، ون لائنر ایک ٹویٹ لائن تھی آپ کی، اور اس میں آپ نے پوچھا تھا اگر اسد ہے وہ چلا بھی دینا. ہاں، ول اسرائیلی منسٹر اکمپنی ٹرمپ ٹو ایجپٹ؟ پرائم منسٹر. آپ نے منسٹر لکھا ہے، آف کورس مینٹ بائی پرائم منسٹر. تو جسٹ آسکنگ، یہ جو آپ نے چٹکلا چھوڑا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یار تمہیں 12 عرصے سے ٹرمپ کو واچ کرتے ہو گئے. میں تو بہت ہی عرصے سے ظاہر ہے کہ لگا ہوں اس کو. یہ عجیب سا آدمی ہے. یہ باقاعدہ اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ یہ وہاں کی کنیسٹ سے خطاب کے بعد، وہاں کی کنیسٹ وہاں کی قومی اسمبلی ہے، اور کنیسٹ جو ہے نا وہ کاف لگتا ہے نا بیچ میں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. بہت آسانی سے اگر تم کاف ہٹاؤ تو این کے ساتھ پڑھو نا تو یہ نشست بنتا ہے، یعنی کہ بیٹھنا، مل بیٹھنا. تو یعنی قومی اسمبلی جیسے مجلس ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ اس چکر میں تھا کہ میں جو ہوں وہ کیا نام سے اپنے ساتھ لے جاؤں نیتن یاہو کو، یہ جہاں باقی لوگ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ کافی چالاکیاں کرنے کے چکر میں تھا کہ اس نے پہلے ایجپٹ کے ذریعے کوشش یہ کی کہ تم بھارت کے وزیر اعظم کو بھی ملا لو. اچھا، کہ بھی بڑا ایونٹ ہے غزہ کا، اسی لیے آپ یہ جو مصر نے سرکاری طور پر جو فہرست مہمانوں کی دی ہے اس میں انڈین منسٹر آف اسٹیٹ فار ایکسٹرنل افیئر میں جے شنکر نہیں بھیجا بلکہ اس کی چھوٹی بھیجی ہے، خاتون ہے غالباً کوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جب واقعہ ہوا تو تھرتھلی مچ گئی. کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بھئی ایک بڑا اپنی طرف سے تمام مسلمان ملکوں کا ہے، تو یہ ترکی کے جو ہیں ایک رجب سویلو ایک صحافی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ترکی کے صدر اردوان نے براہ راست امریکہ کو یہ بتایا کہ نیتن یاہو کو مصر میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اردوان سمیت کئی دیگر مسلم ممالک رہنما اس سربراہی کانفرنس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. باقاعدہ یہ یعنی کہ وہاں کے چھاپا ہے باقاعدہ نسیم. اور اس سلسلے میں وہ خود بھی نیتن یاہو جو ہے وہ مصر کی فضاؤں میں اپنا جہاز گھماتا رہا ہے. اچھا، اور یہ انشور کرتا رہا. اس نے اپنا جہاز اترنے کی اجازت صرف اسی وقت دی کہ جس وقت وہ اس کو یقین دلا دیا گیا کہ جی نیتن یاہو نہیں آ رہا. اچھا، اردوغان اپنا جہاز لے کے جب وہ یعنی کہ ظاہر ہے اس نے بھی شامل ہونا ہے بابا اردوغان کہ ٹرکی از گوئنگ ٹو پلے اے گریٹ رول. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ترکی نے، جس کو ہم بلاد شام اور بلاد فلسطین کہتے ہیں، اس پر 600 سال حکومت کیا بھائی خلافت عثمانیہ نے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسرائیل کے ساتھ اگرچہ ان کے سفارتی تعلقات رہے ہیں، اس میں بھی اسرائیلی پرائم منسٹر کا ذکر نہیں ہے. صدر بابا وہ ٹرمپ کا کمال یہ ہے کہ ٹرمپ ڈزنٹ گو بائی دا بک. اچھا ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ کامیاب بھی رہتا ہے. ٹرمپ کو کیا پڑی کہ انہوں نے بلایا یا نہیں بلایا، کہ نیتن یاہو آجا پہ جا اور آجا جہاز اتنا یار چلیے اور میں نہ لے. اچھا، اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہنچ جاتا تو مثال کے طور پر پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بہت امبیرسنگ ہوتا کہ بھی ہم تو سفارتکار ان کو یعنی کہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. مثلا جیسے آج جو میری دانش میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں خود بہت کین تھا کہ اسرائیل کی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کیا کہہ رہا ہے
تو بہت سارے لوگ ہمارے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی اسرائیل کی قومی اسمبلی کی ارے ایک تو لائیو کیوں کٹ کیا گیا؟ لائیو کیوں کٹ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بات آ رہی ہے. یہ ہم نے قومی اسمبلی کو نہیں کٹ کیا, ہم نے ٹرمپ کے ایڈریس کو, ٹرمپ کی تقریر کو. اٹ واز لنکڈ ود غزہ. اچھا, لیکن مجھے اپنے یہ ٹویٹ کرنے کے بعد اشارتاً کچھ لوگوں نے بتایا جس کو میں پوری طرح اس کی تصدیق نہیں کر پایا ہوں, ورنہ میں جس طرح اردوان کا تو میرے پاس پورا مصدقہ ایک وہ ایک آگے سورس ڈاکیومنٹڈ سورس ہے. اب تو کہہ رہے ہیں کہ ایم بی ایس نے بھی, اور اسی وجہ سے اس میٹنگ میں جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ شرکت کے لیے پہنچے, اور وہ بھی یہ میٹنگ شروع ہونے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے. سمجھ گئے بات کو؟ کیونکہ یہ بڑا ایمبیرسنگ ہوتا ہے کہ مثلا سعودی عرب اور پاکستان کی ہمارے یہاں تعلقات ہی نہیں, اور ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, اور آلریڈی یعنی پاکستان جیسے ملکوں میں خلق خدا تو انتظار کر رہی ہے کہ کہانی پہنچے, یہ ساری ایسی کہانی بھی ہے سجنا دے محفل اسی ایسری سجائی ہے. ابھی بھی دیکھیں آج بھی وہ پراپر کھلے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو انہونی ہو سکتی تھی, لیکن مہربانی ٹرمپ صاحب کی وجہ سے نہیں, ٹرمپ اتنے بھی نہیں, انہیں سمجھ ہے کہ اگلوں کو امبیرس نہیں کرنا. ارے بھائی یہاں امبیرس ہو جاتے ہیں نا, سمجھانا پڑا نا یار. سمجھانے کے بعد نہ صرف یہ بلکہ اردوان کے نے اپنے کسی ادنان جیسے چہیتی صحافت کے یعنی صحافی کے ذریعے اس کو پبلک بھی کیا ہے, اور یہ خبر بھی چھپائی ہے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ جی میرا جہاز جو ہے وہ فضاؤں میں گردش کرتا رہا ہے جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ ٹرمپ کلے آ رہے ہیں کہ جی کہ اچھا سر, اب ٹرمپ پہنچ گئے, آج یہ پیس سمٹ اگلے کچھ لمحوں میں مکمل بھی ہو جائے گا, دستخط بھی ہو جائے گے. تو وہ جو ہم جمعرات کو ایک خدشہ چھوڑ کے گئے تھے کہ کیا ایکسچینج آف پرزنر اینڈ ہاسٹیج ہوگا, وہ بھی ہو گیا. تو اب یہ ایک دائمی امن کی جانب بڑھتا ہوا ایک, دیکھو پہلے 2 مرحلے تو مکمل ہو گئے. ہاں, اب پرابلم جو ہے نا, اصل بات پرسوں ٹامس فریڈمین ہے, نیو یارک ٹائمز کا بہت مشہور کالم نگار, اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں. The world is flat مثال کے طور پر اس نے لکھی تھی. تو کبھی اب وہ دنیا 24 گھنٹے کام کر رہی ہوتی, سروس اسٹیشن امریکن وہاں یہ وہاں, وہ کیا اسٹیشن کہتے ہیں یار ہم لوگ, یعنی وہ سروس اسٹیشن تو پیٹرول پمپ کو کہا جاتا ہے. نہیں یار, یہ جو ٹیلی فون وغیرہ کے جس کیا ہوتے ہیں وہ یہ فون اسٹیشن, سائفر اسٹیشن کیا ہوتے ہیں, 12 لسٹ کیا ہو گیا. اینی وے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کال سینٹرز کہ ٹرمپ کو نوبیل پرائز جو ہے وہ ملنا چاہیے. یہ پہلی 2 باتیں تو ہو گئی ان کی وجہ سے نہیں, اس کو اس صورت میں نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ اگر یہ باقی 18 جو اس کا 20 نکاتی پروگرام ہے نا اس کو مکمل کرے تو. اب اچھا, اس پہ نوبیل جو کمیٹی ہے اس نے بھی کلیریفیکیشن دی ہے نا کہ 4 مہینوں میں تھرتھلی میں جا کے نہیں آپ نوبیل جیت سکتے, آپ کا کنڈکٹ آبزرو کیا تھا اوور دا ایئر. خیر اس میں بھی وہ گھر میں ہی رہا ہے, وہ بھی ٹرمپ کو ہی ملا ہے, کیونکہ وہ جو خاتون ہیں جب وہ الیکشن ہار گئیں تو ان کی گرفتاری کے لیے وینزویلا کی گورنمنٹ جب چل رہی تھی تو یہ بہت عرصہ امریکن ایمبیسی میں پناہ گزیر نہیں ہے. اچھا, وینزویلا میں جی مصر ایجی مچادو جو ہیں وہ ان کو محترمہ کو وہ تو ان کی مدد سے, امریکہ کی مدد سے وینزویلا کے خلاف وہ یعنی کہ اپوزیشن چور تھانے دار نہ ملے آیا, کوئی ایسی گل نہیں. اور پھر اس نے تو کہا نا, ٹرمپ نے تو خود کہا, اس نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ جی میں تو یہ آپ کے نام کرتی ہوں اعزاز. میں نے کہا نہیں کوئی گل نہیں ہے, ویسی گل نہیں. اب ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں تو بند کروا دی ہیں, اب یہ پاکستان اور افغانستان کہ شاید بھی مجھے کچھ اور کو رول ادا کرنا پڑے. ٹرمپ بارہ ٹرمپ ہے. تو اصل بات یہ ہے بابو کہ اس بارے میں ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے کہ کیا, کیونکہ گزشتہ 4-5 دنوں سے اس کا داماد جیرڈ کشنر
اور اس کا پرانا شراکت دار اسٹیو وٹکوف جو کہ اب اس کا خصوصی سفیر ہے اور روس اور مشرق وسطیٰ سے معاملات جو ہے وہ حل کرواتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں وہاں موجود رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ نیتن یاہو کی مخلوط حکومت ہے. ہاں. اور اس کی حکومت کو قائم رکھنے میں ایک ایکسٹریم دائیں بازو کی جماعت ہے جس کے غالباً 13 سے 14 اراکین ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے تو منشور کا حصہ ہے کہ غزہ کو ہم نے اسرائیل کا حصہ بنانا ہے فلسطینیوں سے خالی کروا کے. تو آپ اس معاہدے پر کیسے دستخط کر سکتے؟ لیکن اپروول تو لے لی نا کیبنٹ میں ان کے لوگ. ارے بابو وہی تو بتا رہا ہوں نا. تو یہ دونوں افراد جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف پرائمریلی اس کو انہوں نے انگیج رکھا ہے اس کے سربراہ کو. اچھا اوکے ٹھیک ہے کہ یار انہوں سیٹل ہونے دے کہ یار انسیٹل ہوں گے. بٹ اب آج جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے شرم الشیخ میں جو وہ 23 ملکوں کے سربراہان ہیں, کئی ملکوں کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ ہیں, یو این کے سیکرٹری جنرل کی, تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں جو ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی لاج رکھی تو جائے گی نا. یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ پورا ہی بھرم توڑ دیا جائے. معاملات کہاں خراب ہو سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ قید میں وفات پا جانے والے مغبیان کو بھی رہا کر دیا گیا. انہیں اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 48 کے 48 وفات پا جانے والوں کی لاشیں دے دی نا. ٹھیک ہوگی نا بات. تو یہ حماس نے کیا ہے. ہاں تو حماس نے پورا ایگریمنٹ کو فالو کیا ہے نا ابھی تک کے مراحل میں. تو اب حماس hasn't acted difficult. Let's face it. اچھا اسرائیل نے بھی 1117 قیدی رہا کیے لیکن اس بات پہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے 7 اکتوبر کیا تھا انہیں نہیں چھوڑنا. اور ان کی رہائی کے لیے فی الحال حماس نے جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حماس کیا واقعی خود کو ڈیزالو کر لے گی؟ وہ تو پہلے شروع سے تو پولیٹیکل فورس تھی نا. الیکشن بھی لڑے وہاں پہ, جیتے بھی. ہو سکتا ہے وہ ایک پولیٹیکل رول لینا چاہے وہاں پہ. آخری 1 منٹ ہے میرے پاس. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تعمیر نو ہو رہی ہے ان کو تو اس علاقے سے دیش نکالا دیا جا رہا ہے نا ایک طرف سے. مان لیا انہوں نے, چلو دیش نکالا ہے. نہیں ابھی تک نہیں مانا یار. ابھی تک 2 باتیں مانی گئی ہیں نا میرے بابو. یہی تو کہہ رہا ہوں باقی کے 18 نکات. پھر تم آخر میں کہہ دیتے ہو میرے پاس 1 منٹ ہے. وہ ٹائم بھی مکانا. بابا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ہوگا کہ غزہ میں بحالی وغیرہ تو ہوگی لیکن امن و امان کا قیام کے لیے مقامی لوگوں پر پراپر ویٹنگ کے بعد پولیس میں لوگ بھرتی کیے جائیں گے اور انہیں ٹریننگ جو ہے وہ اسرائیل اور مصر مل کر دیں گے. اور اس میں جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے لوگوں کو بھی رکھا جائے گا یہ سمجھانے کو کہ جی آپ اپنی پولیس کو کیسے ریفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حماس کو تو کوئی حصہ نہیں مل رہا. سمجھ گئے بات کو. اس پہ مجھے خدشہ ہے کیونکہ یار یہ صدیوں سے چلتا ہوا ایک لڑائی ہے نا. کوئی یہ خالی فلسطین سے تو شروع نہیں ہوئی ہے. چلیں جی ہم ایک اچھی امید تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ ابتدا بہت اچھی ہوئی ہے اور کوئی پسند نہ کرے ذاتی طور پر 1000 تحفظات کے باوجود آپ کو ٹرمپ کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا. اگرچہ اس بات کا افسوس ہے کہ ہم اس مقام پر بالآخر آنے والی تھان پر پہنچے ہیں 60,000 بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد اور 2 سال کی بمباری کے بعد. شدید کاش کہ ہم پر یہ وقت نہ آتا. ہاں کاش. لیکن اب بھی ہم امید رکھیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور غزہ والوں پر مزید ظلم کی راتیں نہیں آئیں گی. ایک بریک. ویلکم بیک. نور صاحب, سب سے اہم جو آج جس پہ بات ہونی چاہیے تھی لیکن ہم ٹرمپ کی جانب چلے گئے وہ بھی ضروری تھا.
افغانستان کے وزیر خارجہ، عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی، یعنی وہ ہندوستان میں موجود ہیں، آج بھی وہیں پہ ہیں. جی جی. اور جو چنیدہ آپ نے اس کو آبزرو کیا پورے ویکینڈ میں، اس دورے کو ذرا اس پہ نظر ڈالیے. دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ سے اصرار کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا طالبان کے سابقہ دور حکومت میں نیپال سے ایک جہاز اغوا ہوا تھا. وہ بالآخر کہاں پہنچا؟ قندھار. پھر قندھار سے ڈیل ہوئی تھی. ہاں، ایک بندہ اس میں مرا، روپن اس کا نام تھا، اور اس کے بعد نیگوشیشن کی گئی. اور نیگوشیشن کے بعد 3 لوگوں کو رہا کیا گیا تھا. وہ تہاڑ سے رہا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جو ان لوگوں کو رہا کیا گیا تھا، ان کو رہا کروانے کے لیے نام تو زیادہ جسونت سنگھ کا لیا جاتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں بتاتا کہ جسونت سنگھ نے کیش بھی دیا تھا، اور کافی مقدار میں دیا تھا. کیش بھی دیا گیا تھا؟ تو وہ انہوں نے لیا تھا جنہوں نے ہائی جیک کیا تھا جہاز. اور وہ اسٹریٹجی تیار کرتے ہوئے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی دارالعلوم دیوبند سہارنپور صوبہ یو پی سے رابطے میں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ڈیزائن انہوں نے کیا تھا کہ اس طرح سمجھوتا کرو، لیکن ہاؤ ٹو اپروچ دیم، سے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا لنگو اختیار کرنی ہے. تو اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، اجیت ڈوبھل نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ جب ہمیں طالبان سے رابطہ کرنا ہوگا تو ہم براہ راست نہیں کریں گے، ہم براستہ دیوبند کریں گے. یہ بات انہوں نے خود کہی. ریکارڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، ریکارڈ کر. اب یہ کہ انہوں نے رشتے بھی نکال لیے ہیں متقی صاحب نے، اور ان کا استقبال کیا مولانا ارشد مدنی نے. اب میرا نہیں خیال، لیکن آج مجھے کسی صاحب نے کہا کہ وہ واقعی قاضی حسین احمد مدنی صاحب کے بیٹے ہیں. حسین احمد مدنی جو بہت بڑے مشہور دیوبند کے رہنما، ہاں، اور ان کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک ایسا شعر بھی کہہ رکھا ہے جو ان کی شان کے مطابق نہیں. بہرحال تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یاد دلایا کہ ارے صاحب، ہمارے تو افغانستان سے یعنی دارالعلوم دیوبند کے تو بہت پرانے تعلقات ہیں. شیخ الہند نے کہا تھا کہ جاؤ 1915 میں افغانستان جا کر اور آپ آزاد حکومت، جلا وطن حکومت کا قیام کر دو. اس کے سربراہ مولانا برکت علی بنے تھے، اس میں پرتاپ سنگھ بھی تھے، اس میں نام لیا مولانا وحید اللہ سندھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غالباً مولانا عبید اللہ سندھی کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے شاید. بہرحال امیر حبیب اللہ خان کی حکومت میں وہ قائم ہوئی تھی حکومت، یہ درست ہے. اور اب یہ مذہبی حکومت نہیں ہوئی تھی، یہ سیکولر حکومت قائم ہوئی تھی، کیونکہ پرتاپ سنگھ ہے اس میں. ہیلو، ٹھیک ہے نا بات. اب یہاں تک تو بات بتا دی. مجھے افسوس ہوا، جمعیت علماء ہند کا سربراہ تاریخ کو بیان کر رہا ہے، لیکن اپنے جوگی، تو برائے مہربانی مکمل بیان کر دیں. مکمل یہ ہے کہ بالآخر امیر حبیب اللہ خان کی انتظامیہ نے ہی چن چن کر بندے حوالے کیے تھے برٹش گورنمنٹ کو کہ یہ لیں جی عدنان پڑھ لو، صاحب، یہ لیں نصرت جاوید صاحب. پڑھ لو. جو بچ گئے وہ 1917 کے بعد چھپ چھپا کے، پہلے وہ سمرقند و بخارا اور پھر لینن سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں ان کی. ٹھیک ہے، روس میں انقلاب سال سوا سال چلے گا. ٹھیک ہے جی، وہ نہیں، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا. اب متقی صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں جا کر اور باقاعدہ امتحان بھی دیا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو دیوبند میں؟ ایسے نہیں بتا مجھے. وہاں پہ دارالحدیث ہوتی ہے. دورہ حدیث. ہاں، نہیں، لیکن وہ دارالحدیث ایک ہے نا، وہ دورہ حدیث تو ہوتا ہے جس میں تعلیم دی جاتی ہے. وہاں پہ انہوں نے امتحان دیا ہے. یہ ایسے جیسے تم یعنی کہ وہ کھانے وانے کھا کے تو وہ بیرسٹری کرنے تم پیش ہوتے ہو، بیرسٹر ایٹ لا، یو نو. تو اس کے بعد اب یہ اپنے نام کے ساتھ امیر خان متقی قاسمی بھی لگوا سکتے ہیں. اچھا.
کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کا وہ رکھا یہ دارالعلوم دیوبند کا تو اگر وہاں سے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو 1866 چلے ٹائم کی بھی کمی ہے تو انہوں نے بنایا تھا دیوبند. مقصد اس کا تھا کہ صرف آپ نے اسلام کی مبادیات پڑھنی ہے، عربی پڑھنی ہے، منطق پڑھنا ہے. اور یہ بھی تب بنایا تھا 1866 ذکر کر رہے ہیں نا آپ، جب برٹشرز ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچ چکی تھی. جی جی انہوں نے کہا 1857 بھی ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا. اس کے بعد تو چلیں پھر انگریز کی اس مکاری اور ہوشیاری کو بھانپ گئے سر سید احمد خان. تو انہوں نے 1875 میں محمدن ایجوکیشنل کا وہ رکھا. پہلے دیوبند رکھا گیا تھا. لیکن پہلے دیوبند قائم ہوا. اچھا جی اب آتے ہیں مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم سے دور رہیں. اس تاریخ کو بھی اب سامنے سوال یہ اٹھتا ہے میرے پاس کہ ٹائم کی کیا دیوبند جس کو احیاء اسلام کرنا ہے اس کی دوستی اب ہندوتوا کے ساتھ ہے؟ اس پہ بات کرتے رہیں گے کل بھی وہی یہ پہ سوال کر رہے ہیں. اس پہ نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کل بھی. ہم بنتا ہے یا نہیں؟ بالکل بنتا ہے، بالکل بنتا ہے. اس کا وہ کیا اب جواب. سوال یہ ہے، ٹائم کم ہے. چلو جی ٹائم کم ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا نا آپ نے، اسی طرف آ رہا ہوں نا میں نے وہ ڈھونڈ رکھا ہے. نہیں اس پہ ہم آئیں گے، اس ڈیٹیل پہ آئیں گے. لیکن جو آپ نے اشارہ دیا نا ہندوتوا کی دوستی اس کے ساتھ، تو یہی کیا یہی وجہ بنی جو بارڈر پہ یکدم ایک باقاعدہ جنگ مسلط کر ارے دی. تھاپڑا کیونکہ پہلے دلی گیا تھا بابو، وہ ہاں موصوف پہلے دلی گئے تھے اور دلی وزارت خارجہ سے مل کے وہاں پہ خواتین. اچھا ویسے ان کو دارالحدیث کا ٹیسٹ دینے کا ایک فائدہ ہوا جب واپس دلی آ کے پریس کانفرنس کی نا، تو پھر خواتین بیٹھی اور وہ صف اول میں تھی تو خواتین. پھر وہ مولوی ہیبت اللہ اخوند کا جو لیکچر تھا وہ رہ گیا اور ایڈوانس ہو گیا. اچھا اب یہ جو پاکستان پہ اٹیک اس بارڈر پہ ہوئے، جو جھڑپیں ہوئی، اس کو یہ ہندوتوا اور طالبان کی دوستی کا سہمت ہے. اور میں کتنے دنوں سے کہے تمہیں چلے جا رہا ہوں. تمہیں یاد ہے آخری جو شو ہم نے جمعرات کو کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا اب اس سے زیادہ میں کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوں. یاد ہے آپ مجھے بہت بھڑکا رہے تھے. میں نے کہا انف از انف. یہ کب تک یار ہوگا کہ روزانہ ہمارے ہاں ہو رہے اور ہم بس ابھی افغانستان سے آئے وہ فتنہ ہندوستان کے خوارج اور یہ وہ. ہم اپنے واضح کر دیا نا کہ اب ہم اپنا حساب خود ہی بہرحال. اور آپ مجھے بار بار جو ہے اشتعال دلاتے رہے کہ میں کسی طرح، اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک مقام پہ کہا تھا کہ بس میں نے اب اس سے زیادہ بات نہیں کرنی. یاد آ گئی آپ کو؟ آ گیا نا یاد. اور اسی رات پھر جواب، اسی رات ہم نے جواب دیا تھا، اسی رات دیا. تو فخر کاکھیل صاحب کو میں نے دعوت دی تھی، وہ میں سمجھ رہا تھا. مجھے فخر بھائی بہت شکریہ. سوال آپ پوچھتے ہیں کہ میں پوچھوں؟ نہیں جی میں ویسے پوچھوں گا. ہاں بھائی تھینک یو ویری مچ بھائی. بات کریں گے یہ جو اٹیک ہوا کیا جو یار یہ حالیہ جنگی جھڑپوں کے بارے میں آپ اس نے تقریباً صحیح دیا ہے. میاں تم جواب دے دو اس کو کہ کیا ہے، تم اس کو کس طرح دیکھ رہے ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین، یہ میرے خیال میں دہائیوں میں پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر، یعنی آپ یہ سوچیں چترال سے چمن تک کافی سارے مقامات پر یہ جھڑپیں ہوئی جن میں بھاری جانی و مالی نقصانات ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو گریک ٹریجڈی ڈرامہ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے امرشیا، مسنگ دا مارک، یعنی جس سے آپ کی جو ٹریجڈی ہے وہ کلائمیکس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میرے خیال میں افغان طالبان کے لیے یہ وہی پوائنٹ ہے. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ان کا زوال دیکھیں گے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، جو ہمارے جو تجزیہ کار ہیں یا جو افغان تجزیہ کار ہیں، ایون جو کابل حکومت ہے، وہ یہ میرے خیال میں وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کی جو فوج ہے، جو سو کالڈ فوج ہے، وہ فوج نہیں ہے. وہ ایکچولی ایک چھاپا مار گوریلا لشکر ہے یا فائٹرز ہیں یا جنگجو ہیں جن کی کوئی تربیت بارڈر وار کے اوپر نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ کس طریقے سے جب پاکستان رسپونڈ کرتا ہے ایک دھماکے کے ساتھ وہ ہر طرف بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کے عادی ہیں کہ اٹیک کریں اور پھر بھاگ جائیں. تو ریٹین کرنا، پوزیشنز کو پراپرلی مینٹین کرنا، پھر جو سرویلنس ہیں ان کو بڑھانا یا
یہ جو چیزیں ہیں جو پروفیشنل آرمی کے ساتھ ہوتی ہیں وہ افغان گوریلا فائٹرز کے پاس نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ان کی چوکیاں خالی ہو گئی یا جو علاقے پاکستان نے جہاں جہاں تک موو آن کیا, میرے خیال میں اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہے. وہ ایک گوریلا وارفیئر کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اوور آل جو جنگ ہوتی ہے اس طرح کی جو دو پروفیشنل آرمیز جس طرح ہم نے ہندوستان کے ساتھ دیکھا, یہ وہ فوج نہیں ہے. میرے اپنے خیال میں کہ یہ ان کی ایک بڑی غلطی تھی. وہ جو واحد ایک ایسا ملک تھا کہ جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا, تانے سہے, ڈبل گیم کے الزامات ان کو سننا پڑے, ان کے خاندانوں کو پناہ دی, وہ جو ان کا پڑوسی دوست ملک تھا, میرے خیال میں اب اس کے بھی ہاتھ بند گئے ہیں. اور اب جو ایک نئی گیم شروع ہونے والی ہے افغانستان کے اندر, ایک پروگرام میں آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے امریکہ میں ایک بل یا جو ایکٹ تھا اس میں ترمیم کی گئی کہ ڈیفنس ڈائریکٹرز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ افغان طالبان مخالف گروپ دھڑے, یعنی وہ جو فارمر پولیس افیسرز ہیں, فارمر فوجی ہیں, ان کو انٹیل فراہم کرنا شروع کر دیں. لیکن اس میں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ان مخالفین میں جو سب سے بڑا پہلے نہیں, ایک منٹ فخر, اس سے پہلے ہمیں کم از کم یہ بتائیں, کیونکہ آپ اس وقت جس طرح ایکٹیولی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, صرف یہ بتائیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو دیگر ممالک ہیں, مثلا ازبکستان, تاجکستان, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ امیر خان متقی نے اپنی دوسری پریس کانفرنس جس میں خواتین کو آنے کی اجازت تھی, اس نے کہا کہ جی دیکھیں آج تک کبھی تاجکستان نے تو شکایت نہیں لگائی, ازبکستان نے شکایت نہیں لگائی کہ جی افغانستان میں پناہ گزین ان کے یعنی ازبک یا تاجک ازبکستان اور تاجکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. خالی پاکستانی یہ کیوں الزام لگاتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی گڑبڑ ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. برائے مہربانی یہ بتائیں کہ خطے کے دیگر ممالک اس کو کیسے دیکھیں؟ نہیں, اس سے پہلے صحیح بات, میرا ایک پوائنٹ صرف ایڈ کر لیجئے, اس سے پہلے بات ہو چکی ہے. جس اٹیک کا آپ نے پورا حوالہ دیا اور ان کا رسپانس, اور پھر وہاں اس کی فورسز نے, نام نہاد جو فورسز ہیں ان کے رسپانس پہ بھی آپ نے بات کی, تو میں چاہوں گا ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ اس سارے جو 3 دن کی جھڑپیں تھیں, اس کو وہاں کا لوکل افغان جو ہے, وہاں کی عوام, وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے, وہ کس طرح دیکھتی ہے؟ ہاں چلو یوں کر لیں. میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو پولیٹیکل کیاس ودن افغان طالبان ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان حرکتوں کی وجہ سے جو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو پش بیک کیا گیا انٹو افغانستان, اور یہ ہم نے نہیں کیا, صرف ایران نے بھی یہی کیا, تاجکستان نے بھی کیا, باقی سینٹرل ایشین کنٹریز نے بھی یہ کیا. وہ جو لاکھوں کی تعداد میں جوان ہیں, وہ اب نہ تو ان کے پاس روزگار ہے, نہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ وہ تجارت کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی حرکتوں کی نتیجے میں پاکستان کو بارڈر کلوز کرنے پڑتے ہیں, تاجکستان کو بارڈر کلوز کرنے پڑتے ہیں. پھر نہ ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی اہتمام ہے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ انہی, چونکہ افغان طالبان کی جو پالیسی ہے یہ انہی کے ڈسے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو اپنا قومی دشمن قرار دیتے ہیں. تو وہ جیسے ہی کوئی موومنٹ شروع ہوگی, وہ جوک در جوک اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے, اور اپنے حساب سے قومی تحریک کو, یعنی جو افغان طالبان کی غاصب قوت ہے بقول ان کے, ان سے وہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ گریجولی, آپ یوں سمجھے ڈسمینٹل طالبان کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک شروع ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کروائے گا یا پاکستان, اس میں بہت ساری, کیونکہ صرف پاکستان کو ان سے گلے نہیں ہیں. ایران, اگر آپ سینٹرل ایشین کانٹیکٹ گروپ دیکھ لیں, افغانستان کے حوالے سے ان کی یہ جو پالیسیاں ہیں کہ اس کو, اور جو ممکنہ سپل اوور ہے ان کنٹریز کے اوپر, سینٹرل ایشین کے اوپر, انہوں نے فخر بھائی پلیز, میں سوری معذرت کے ساتھ, لیکن ایک چیز کو کلیئر کر دیجیے. آپ نے کہا گروپس, کہ کون سے گروپ ہیں, کتنے گروپ ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہوئے نا, پھر جو نصرت صاحب نے بات کی تھی کہ جو خطے کے دیگر ممالک, گروپس کو ایکسپلین کرنے کے بعد نصرت صاحب کے سوال پہ آئیے گا پلیز. اس سی او شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے نام سے جو آرگنائزیشن ہے, انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹر ٹیررزم سیکٹریٹ بنایا
جس کا ایک مرکز دوشنبے میں ہے تاجکستان میں. پھر آخری مرتبہ آپ نے ماسکو فارمیٹ دیکھا تو جس میں ایران سگار کی رپورٹیں موجود ہیں کہ جن میں صرف پاکستان نہیں تمام جو ریجنل پاورز ہے بشمول چین وہ یہ افغان طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ پلیز ٹیررزم اسپانسرنگ ٹیررزم نرچرنگ ٹیررزم ایکسپورٹ اس کو بند کر دیں. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے. اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ نے بھی اس جنگ کو کور کیا ہے خصوصاً جو ہماری اپنی سرزمین پر لڑی گئی 20 سالوں سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈ بردرز ہیں. مطلب یہی پاکستانی طالبان, یہی تاجک طالبان, یہی ویگر طالبان, ان کے لیے گزشتہ 20 سالوں میں انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا, انہوں نے جیلوں کی صحوبتیں صحیح. اس کے علاوہ یہ ایک مورچے کے اندر نیٹو اور امریکی اور افغان افواج کے خلاف لڑے. تو اب اگر آپ جو جہادی کلچر کو سمجھتے ہیں اور جو پشتون کورس کو سمجھتے ہیں, میرے خیال میں کسی طرح بھی یہ افغان طالبان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان لوگوں سے اپنے جو ٹائز ہیں وہ کٹ آف کر لیں. بلکہ جو سینٹرل ایشین ایلیمنٹس ہیں لائک IMU, ETIM, جماعت انصار اللہ, کتیبہ امام بخاری, یہ تو وہ تنظیمیں ہیں جو جب طالبان اقتدار میں آئے, یعنی ان کی آپ سارا جو فاؤنڈیشن ڈیٹس دیکھ لیں, یہ سارا 95 کے بعد 2000 تک یہ تنظیمیں بنی, یعنی افغان طالبان کے امبریلا کے نیچے یہ بنی. اور یہ افغان طالبان سے انسپائرڈ ہو کر بنی کہ جن کا یہ ماننا تھا کہ اگر ان لوگوں نے روس جیسی سپر پاور کو شکست دی تو تاجکستان کیا چیز ہے, ترکمانستان کیا چیز ہے, ازبکستان کیا چیز ہے. ہم اسی فارمیٹ پر اپنے ریاستوں میں اپنے لیے انقلاب لائیں گے. اور اس کے بعد 9/11 کے بعد جو بریڈ بنی اور جن کو اب تقویت ملی TTP کو, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے افغان طالبان نے امریکہ اور نیٹو اتحادی افواج کو شکست دی, اسی طریقے سے پاکستان کو بھی آسانی سے شکست دے سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ مسٹیکن ہے, یہ کہتے رہتے ہیں افغان طالبان جو ہیں کہ ہم نے فرنگیوں کو یعنی انگریزوں کو شکست دی, پھر روس کو شکست دی, پھر امریکہ کو شکست دی. انگریزوں کی جو شکست تھی وہ قومی لشکر تھے, مطلب پوری قوم جو افغان قوم تھی ان میں خواتین بھی شامل تھی, وہ برٹش راج کے خلاف لڑے. اور اس برٹش کے جنہوں نے انٹروڈ کیا تھا افغانستان کے اندر, اور وہ پوری قوم تھی. پھر روس کے خلاف جب لڑے تو اس میں تو پوری دنیا ان کے ساتھ تھی. ہاں یہاں تک بھی کہ جو نیٹو اور ان کے خلاف یہ لڑے, امریکہ کے خلاف, گو کہ پاکستان بدنام ہے. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح ایران نے ان افغان طالبان کو ہیلپ کیا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ روس نے تاجکستان کے راستے, ازبکستان کے راستے, ترکمانستان کے راستے کس طریقے سے افغان طالبان کو ہیلپ آؤٹ کیا. یہی تو وجہ تھی کہ پھر ماسکو نے اس کو ان کا خیر مقدم کیا, کیونکہ یہ سارے ممالک کلیئر کٹ امریکہ ان کے لیے خطرہ تھا, ان کے بیک یارڈ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر امریکہ یا اتحادی افواج کو ہٹایا. لیکن پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ کچھ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈینگے مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور پھر آپ نے جنرل فیض کو بھی دیکھا کہ اس وقت اس نے کہا ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. اب اس سے کوئی پوچھ لے کہ کس طرح آل رائٹ, یہ لوگ کہاں چلے گئے. میرے خیال میں جو ٹیک اوے ہے اس اٹیک سے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاؤن فال کی طرف ان کا سفر شروع ہو چکا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹائم کی کمی ہے میرے پاس, ہم اس پہ ٹائم کی کمی میں ایک خبر دے دوں. ہاں جلدی سے. بھائی نے ایک نام لیا ہے, فیض احمد فیض, شاعر. ہاں شاعر ہوتے تھے. ان کے گواہوں سے, ممکنہ گواہوں سے جو روابط ہو رہے تھے, فیض احمد فیض صاحب سے نہیں, فیض احمد فیض صاحب اپنے جو صفائی میں جو گواہان کی جو لمبی چوڑی فہرست تھی. فیض حمید صاحب, اچھا فیض حمید, کیا یاد ہے, تو اس میں بہت وسیع پیمانے پر انکار آ رہا ہے. انکار آ رہا ہے, مطلب کوئی ساتھ دینے. بھائی نصرت کہہ رہا ہے کہ عدنان میری گواہی دے, کٹہرے میں کھڑے ہو کر عدنان کہہ رہا ہے جی نہیں. چلو جی, سب نے انکار کر دیا. سب نے نہیں, میجورٹی نے. ایک بریک. اکثریت یار ایسے خام خام جناب یار ہمارے پاس بہت ہی مختصر وقت رہ گیا ہے, بات امپورٹنٹ ہے. آئی وش کہ ہمارے پاس لمبا ٹائم ہوتا. آپ کو یاد ہے جس دن سے بانی تحریک انصاف نے جیل سے یہ پیغام دیا گنڈا پور کو کبھی چھوڑ دو, اس نے چھوڑ دیا. میں بارہا نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ ایک دو اور پروگرام میں بھی جہاں میں مدعو کیا گیا, میں یہ اصرار کرتا رہا کہ جو بھی بیک گراؤنڈ رہا ہو سہیل آفریدی کا, اس کو یہ چانس دینا چاہیے
اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل آبجیکٹو صورتحال ہے اس میں خیبر پختونخوا کے جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں ان میں کو فارورڈ گروپ وغیرہ بنانے کی گنجائش نہیں ہے. اپنا وقت ضائع نہ. ہاں ٹھیک ہے. گورنر صاحب نے خواہ آج ایک یہ وچاک ڈال دی کہ جی وہ میرے سامنے یعنی 15 تاریخ کو آئیں اور وضاحت کریں کہ انہوں نے 2 استعفے کیوں لکھے. بھائی کیوں خواہ کا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ میں بھی مرندہ شوق سی یہ بدنامی مول لینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ گورنر ہے نا, کچھ نہ کچھ تو پاور دکھائیں گے نا. ارے بھائی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا سادہ کونے میں بیٹھتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے بانی کا فیصلہ ہے, گنڈا پور گئے, تھینک یو ویری مچ, الیکٹ یور نیو. اچھا ان صاحب نے الیکٹ ہو گئے جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ اٹھتے ہی اسلام آباد کا رخ کر لیں گے, وہ موصوف اپنی تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں سنو. سنا جی. میں اپنے لیڈر اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, میں پختون ہوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں. لیکن میں کئی لوگ سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں. میں اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں. یار لیٹ ہم گیو دی ہاں، بینیفٹ آف ٹھیک ہے، ڈاؤٹ. کچھ- ہاں اب اس کے بعد کیا کریں گے موصوف؟ اور باقی وہ جو جیسے کہ جی نہ میں زرداری ہوں نہ میں بھٹو ہوں, ہم میں لوگوں شریف کے ہاں بھی تاریخ نہیں ہوتی. ایک MQM نام کی تنظیم بنی تھی, الطاف حسین زرداری تھے, نہیں الطاف حسین بھٹو تھے, نہیں. یہ فاروق ستار جو ہیں بھٹو تھے. اس وقت تو ہمیں کہا جاتا تھا پہلی مرتبہ متوسط طبقے کی قیادت تو بھر کے آ گئی ہے, نوجوان پڑھے لکھی متوسط طبقے کی قیادت, وہ بھی تہذیب کے مرکز وادی گنگ و جمن کی نوجوان نسل سے ابھری ہوئی قیادت. ہاں, تو بالآخر کیا ہوا تھا؟ انجام تو برا ہی ہوا. سو گیو دیم دی بینیفٹ آف چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب ہم نے کام کرنے دیں. اور یہ تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے, تو اس میں بلا وجہ کی پاخ نہ ڈالیں. لیٹ ہم چلیں. شو ہز برتھ نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ آغاز ہی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں سب سے پہلے. ہم اسے زبردستی گھسیڑ وہ آنے سے پہلے ہی اس کو بیچارے کو مطلب کیا ضرورت؟ ینگ بلڈ ہے, چلو کام کرنے دیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.